نفس اور اس کی جو کیفیتیں ہیں وہ اندر چھپ جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضور تبدیلی نہیں آ رہی، ہم بدل نہیں رہے، ہم وہی کہ وہی ہیں، اصلاح نہیں ہو رہی، گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ بھئی گناہ چھوڑنے کا اور گناہ اور تبدیلی کا مرحلہ کچھ اور ہے، اس کا تعلق وعظ اور نصیحت سے نہیں ہے۔ یہ تو بعض اوقات ٹائم پاس بن جاتی ہیں باتیں، ایک لذت کا بہانہ بن جاتی ہے بات۔ نفس کو تو ایک پورے مرحلے سے گزارنا پڑے گا، تب جا کر اس کی اصلاح حاصل ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ وہ ایک مرحلہ ہے، وہ ایک طویل جدوجہد ہے، وہ ایک مسلسل محنت ہے کہ اگر وہ محنت نہ کی جائے تو نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اب اس ساری بات کو اگر آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، چونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ مثال ہے کہ انسان ایک نہیں ہے، دو ہیں، ایک صورت کی دو مورتیاں، ایک انسان ہے دماغ میں اور ایک انسان ہے نفس میں۔ یہ والا تو مان جاتا ہے، دماغ والا یہ نہیں مانتا۔ علامہ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل، نفس اور اس دل کی نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جانور بل میں گھس جاتا ہے، کب تک؟ جب تک سامنے خطرہ ہوتا ہے، اور چوہا فوراً باہر آتا ہے جب سامنے مٹی آتی ہے، اس کی غذا ہے۔ سانپ باہر آتا ہے جب کیچوا آتا ہے، درندہ فوراً باہر آتا ہے جب چھیچڑا اور شکار آتا ہے، کبوتر فوراً اترتا ہے جب دانہ آتا ہے، ویسے اڑا رہتا ہے۔ اسی طرح نفس چھپا رہتا ہے دوستو، مسجد میں، محفل میں، لوگوں میں چھپا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی تنہائی آتی ہے، جیسے ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں، جیسے ہی سامنے دولت آتی ہے، جیسے ہی سامنے معاذ اللہ عورت آتی ہے، جیسے ہی سامنے بے حیائی آتی ہے، جیسے ہی سامنے رشوت آتی ہے، جیسے ہی سامنے گناہ کا موقع آتا ہے، مجھے بتاؤ کون پوتر رہتا ہے؟ کون بچ پاتا ہے؟ کون ٹھہر پاتا ہے؟ وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ تو مجموع کا ایمان اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت وہاں کی ہے کہ تو تنہا تھا، رب کے علاوہ کوئی نہ تھا اور تو مومن تھا۔ ایماندار وہ نہیں جسے کبھی موقع نہیں ملا برائی کا، ایماندار وہ ہے کہ موقع ہر قدم پر تھا، مگر اس نے نفس کو ایسے باندھا ہوا تھا کہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس نے کہا مجھے خدا سے ڈر لگتا، مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نوجوان قیامت کے دن بخشا جائے گا کہ اس کے سامنے عورت آئی، تنہائی تھی، موقع تھا اور وہ قادر بھی تھا، اور جب وہ بڑھا تو اس عورت نے کہا تو قادر ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور وہ کانپنے لگا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسا شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو ڈر گیا، جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ اس کی دنیا کو جنت بنایا جائے گا کہ کوئی غم اسے غمزدہ نہ کر سکے گا، کوئی خوف اسے ڈرا نہ سکے گا، کوئی مشکل اسے گرا نہ سکے گی۔ دنیا جنت بن گئی اور کیا ہے۔ جن غموں میں لوگ مرے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ غم نہ ہوگا، اس کی طبیعت غم سے آزاد، خوف سے آزاد، لالچ سے آزاد، حتیٰ کہ دنیا میں قیامت برپا ہوگی مگر اس کے دل میں چین ہی چین ہوگا۔ وہ چین جو دولت سے نہ آئے، جو منصب سے نہ آئے، جو خریدا نہ جائے، اس کو اللہ پاک اس خوف کے بدلے میں دے گا جو وہ اپنے رب کے لیے رکھتا ہوگا دل میں۔ نعمت نہیں؟
اور قیامت کے دن اس کا مقام کیا ہوگا؟ مقام یہ ہوگا، فرمایا قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ نبی جب دیکھیں گے تو رشک کریں گے، شہید دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جن کا یہاں بیان ہو رہا ہے، وہ تقوی والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے۔